کیا بیت گئی دیس پہ سیلاب کے ہاتھوں، کیسے کوئی اس کرب کو الفاظ میں ڈالے؟ انسان بھی، فصلیں بھی، مویشی بھی، مکان بھی، ہر چیز ہے بھپرے ہوئے پانی کے حوالے۔ جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سیلاب نے ملک کے بہت بڑے حصے کو اپنی زد میں لیا ہوا ہے، اور 22 کروڑ میں سے 5 سے 6 کروڑ کی آبادی اس سے شدید متاثر ہے، اور اس میں ساؤتھ پنجاب، اپر سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں۔ اور یہ سب لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، یہ اپنا گھر بار، زمین، مال مویشی سب کچھ کھو چکے ہیں۔ کل تک ہم کراچی کا رونا رو رہے تھے اور پاکستان میں مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، لیکن آج ہمارے اوپر ایک اور آفت آ پڑی ہے۔ اور کل تک کراچی میں الیکشنز کی باتیں ہو رہی تھی، تو آج الیکشنز کے کیمپ کی جگہ ساری جگہ امدادی کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے آگے الخدمت اور عیدی فاؤنڈیشن ہے۔ دوسری بات، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں اور جن کے پاس وسائل بھی ہیں، اتھارٹی بھی ہیں، وہ کس منہ سے یہ ڈونیشن کے لیے کیمپس لگاتے ہیں۔ چلے کچھ پارٹیز جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور ہیں بھی، ان کے فلاحی ونگ ہیں اور وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا نہیں ہوں، تو سمجھ بھی آتا ہے۔ تو یہ کس منہ سے؟ اب ان کے تو ملٹری ونگ رہے ہیں بہت ساری پارٹیز جو گورنمنٹ میں ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ نقصان ہی پہنچایا۔ دوسرا، ان حالات میں بھی کچھ سیاسی پارٹیز ابھی بھی جلسوں میں مصروف ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جلسے ہو رہے ہیں پاکستان کے پی کے میں، پنجاب میں اور سندھ میں۔ اب یہ جو جلسوں میں خرچہ کر رہے ہیں، وہی خرچہ اگر سیلاب زدگان پہ لگ جائے تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن نہیں، ہمارے ہاں سیاست ہی نے تو سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو سیاست ہے، کسی ایونٹ میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں تو سیاست ہے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو سیاست ہے، میڈیا پہ جائیں تو سیاست ہے، پرائم ٹائم ہمارے میڈیا کا وہ سب سیاست کی نظر ہے، اور ابھی ان حالات میں بھی ہم سیاست کر رہے ہیں۔ اب کتنی ڈسٹربنگ ویڈیوز آئی ہیں سیلاب کے دوران اور ابھی تک آ رہی ہیں، جیسا کہ وہ کے پی کے میں 5 بھائی جو کہ 5 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر کا ویٹ کرتے رہے، کہ وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹیں کرتے رہے لوگ، اور وہ ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا اور وہ شہید ہو گئے پانچوں۔ اب وہ ہیلی کاپٹر کس سیاسی لیڈر کے لیے بک تھا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو نعرہ تھا نئے پاکستان کا، وہ برائے نام ہی تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ عوام کے لیے یہ سب ہوتا تو وہ 5 لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھی۔ 5، اگر یہی کسی سیاسی لیڈر کا کوئی جاننے والا ہوتا، یا ان میں سے کسی کے گھر کا ہوتا، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کا قریبی ہوتا، تو یہی 5 گھنٹے کا 5 منٹ میں ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے، لیکن نہیں، عام لوگ تھے تو دے ڈونٹ کیئر۔ اور یہی میڈیا پہ سیلاب کی جو کوریج تھی شروع میں بالکل نہیں تھی، بلوچستان جب تک ڈوبتا رہا تو میڈیا پہ کوئی نام ہی نہیں تھا۔ یہ تو جب پنجاب اور اپر سندھ میں جب یہ سیلاب پھیلا ہے تو تب جا کے انہوں نے کوئی میڈیا کوریج دی ہے، اور میڈیا پہ ڈسکشن ہونا شروع ہوئی ہے، اور پھر اس طرح اس لوگ مدد کے لیے نکلے ہیں بعد میں۔ تب تک گورنمنٹ نے بھی سیریس نہیں لیا، اور میڈیا تو جہاں سے ریٹنگ نہیں ملتی، جہاں سے ان کو ٹی آر پی نہیں ملتی، وہاں تو وہ لوگوں کا دھیان کم ہی ہوتا ہے۔ ارریلیونٹ ایشوز کی بات ہو میڈیا پہ تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کو ٹی آر پی اور ریٹنگ ملتی ہے سب۔ دوسرا، اس سال اس آفت پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی خاطر خواہ ہماری امدادی مدد کا اعلان بھی نہیں کیا، نہ زیادہ امدادی سامان ابھی تک آیا۔ صرف یو اے ای ہے جس نے سب سے زیادہ امدادی سامان بھیجا بھی ہے، اس کے بعد ٹرکی ہے، اور بنگلہ دیش جو کہ 1970 میں پاکستان کا حصہ تھا، ایسٹ پاکستان تھا، اور وہاں بھی ہر سال سیلاب آتا تھا، کیونکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے 23 سال تک شروع کے، ساری ڈیولپمنٹ اس ویسٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، وہاں پہ نہیں تھی۔ یہ اسی وجہ سے وہ بددل بھی تھے، اور جب سے وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کیا، اور اب سیلاب ان کے یہاں بہت کم آتا ہے۔ تو اس کنٹری نے جو آزادی کے وقت ہم سے اتنا غریب تھا، اس نے امدادی سامان بھیجا۔ دوسرا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بولا کہ ان کا تو ہر بار کا ہے، جیسا کہ 2005 میں بلینز آف ڈالر ہمیں امداد بھی ملی، امدادی سامان بھی آیا بہت سارا۔ تو پھر کیا دیکھا ہم نے کہ وہی سامان راجہ بازار کی مارکیٹوں میں بکتے ہوئے دیکھا جو امدادی سامان آیا تھا۔ یہ تو ہمارے کام ہے، اور اس ٹائم جو گورنمنٹ تھی اس کا بلیم کرنا بنتا ہے نا۔ اتنے لوگ اس ٹائم پہ بے گھر ہوئے زلزلے کی وجہ سے، آج تک ان کو تو اکوموڈیٹ کیا نہیں گیا۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں آپ کے ناردرن ایریا میں بڑی تیزی سے، اور کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے نا، کچھ ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، گورنمنٹ لیول پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو
اس وجہ سے ہر سال پہلے سے زیادہ بدتر سیلاب آتا ہے، جو کہ اس بار سب سے برا سیلاب آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2010 والا سیلاب بہت سیویئر تھا، شدید تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، جس نے سندھ کو تقریباً 60% سندھ کو اس وقت پانی میں ڈبویا ہوا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم کاربن ایمیجن پاکستان کا اتنا نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ریزن جو کہ سب سے مین ہے کاربن ایمیجن پاکستان میں ہونے کا اٹ سیلف ہمارے کنٹری میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی سٹی میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے بائکس دیکھیں آپ کراچی میں، میرا نہیں خیال 6 سے 7 ملین سے کم بائکس ہوں گی کراچی میں، اسی طرح گاڑیاں ہیں۔ تو ہر بندے کے پاس اگر ایک بائک ہوگی یا کچھ بھی ہوگی، پیٹرول کنزمپشن بھی ہوگی، وہ ایمٹ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی تو یہ سب کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اکانومی بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ آئل اتنا زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، تو آئل امپورٹ کرتے ہیں، آدھی سے زیادہ ڈالرز ہمارے اسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب یہ کنزمپشن کم ہوگی انڈیویجول لیول پہ بائکس میں، گاڑیوں میں، اور پبلک ٹرانسپورٹ آپ کا اچھا ہوگا، تو اس سے بہت چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں۔ لیکن نہیں، کراچی کا جو حال ہے اس وقت، اگر صرف کراچی میں ہی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کر دیا جائے تو کروڑوں لوگ ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ جو کتنی بائکیں ہیں، 60-70 لاکھ بائکیں، اگر اس میں سے 50% بھی انہوں نے گھر پہ کھڑی کر دی تو ڈیلی کا کتنا فیول کنزمپشن کم ہوگا، ہمارا فیول امپورٹ کم ہوگا۔ تو گورنمنٹ لیول پہ یہ سب ہوتا ہی نہیں ہے۔ سیلاب سے جو متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے تو دور بات کی بات ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی قوم اس عذاب کی حقدار ہے ہر طرح سے، کیونکہ ہمارے یہاں ابھی آفت آئی ہے، ٹینٹس کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، تو ٹینٹس مہنگے ہو گئے۔ کراچی میں ڈینگی ہوا ہے تو کراچی میں وہ نیٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ اب جو ٹینٹ نارملی 10,000 کا تھا وہ 20,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ مطلب موقع ڈھونڈتی ہے ہماری قوم پوری دنیا میں۔ جب کرسمس آتا ہے پورے ویسٹ میں، تو کرسمس کے ٹائم ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی، شاپنگ کی، ہر چیز سستی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عید آتی ہے، رمضان آتے ہیں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں راشن کے، فروٹس کے۔ یہی ابھی ان حالات میں ہو رہا ہے کہ ٹینٹس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، وہ نیٹ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں جو ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے بچایا جا سکتا ہے، جس سے دوسرا گورنمنٹ جہاں پہ تھوڑا بہت کر سکتی ہے، گورنمنٹ بھی پورا چونا لگانے میں کسر نہیں چھوڑتی۔ جیسا فیصل عیدی نے پریس کانفرنس کی کہ ان کو بوٹس چاہیے جو جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، گاؤں ڈوبے میں، وہاں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے، تو جو بوٹ 2 لاکھ کی پڑتی ہے اس پہ 4 لاکھ کا ٹیکس ہے۔ مطلب گورنمنٹ بھی کچھ چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن نہیں، وہ ٹیکس ہی معاف کر دے تاکہ جہاں ایک کشتی آئے گی وہ اس کی جگہ 3 کشتیاں لے آئے۔ کبھی کبھی سچ میں ایسا لگتا ہے ہماری قوم واقعی حقدار ہے۔ جب ایک انڈیویجول، ہر بندہ اس طرح کرپٹ ہوگا تو آفت تو آئے گی، کہ ہم صرف سیاستدانوں کو تو بلیم نہیں کر سکتے۔ بہرحال آفت تو پورے ملک پہ آئی بھی ہے اور بہت زیادہ لوگ متاثر بھی ہیں، تو مدد کرنا دوسروں کی، انسانوں کی، ہر انسان کا فرض ہے۔ مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، میرے آفس میں ایک پاکستانی فیملی کا ایک بندہ ہے جو کہ بورن اینڈ براٹ اپ یو کے میں ہی ہے۔ اس کے پیرنٹس 30 سال پہلے آئے تھے، کہ اس نے پورے یو کے وائڈ ہمارے آفیسز کو ای میل کیے فنڈ ریزنگ کے لیے، پاکستان کے فلڈ وکٹمس کے لیے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایون کہ جو لوگ کبھی پاکستان گئے نہیں ہیں اور پاکستانی تھوڑا سا کنیکشن ہے، وہ بھی پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے مجھ سے پہلے کی، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ باقی مدد کرنا تو بنتی ہے، اور جو بھی آپ کے کلوز کنیکشن میں کوئی اگر ریلیف ورک کرنا بھی چاہ رہے ہیں، اس کی بھی مدد کریں آپ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فلاحی ادارہ زیادہ اچھا ہے تو 100 میں سے 80 آپ اس کو دے دیں، اور کوئی آپ کا دوست اگر کوئی فلاحی کام کر رہا ہے تو 20 آپ اس کو دے دیں۔ لوگوں کو انکریج کریں جو کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر پاکستان میں ہوتا آئی وش تو میں بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا۔ اب اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو والنٹیئر بھی بن سکتے ہیں الخدمت کے لیے، ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے، جو کہ بڑی آرگنائزیشن ہے، ان کو والنٹیئرس کی بھی ضرورت ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ڈونیٹ کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کچھ کیش کی صورت میں نہیں کر سکتے، کچھ پرانے کپڑوں کی صورت میں کر سکتے ہیں، کچھ راشن کی صورت میں کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور کیونکہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یہ کافی ٹائم تک چلے گا، پانی پتہ نہیں کب اترے گا، گھر دوبارہ بنیں گے، وہ دوبارہ بسیں گے، تو اس کے بعد بھی بہت سارے ایشوز ہوں گے۔ جب پانی اترے گا بھی بیماریاں ہوں گی، کیڑے ہوں گے، تو یہ اثرات اس کے بہت لمبے ہیں۔ ابھی 6 کروڑ میں سے 2 سے 3 کروڑ تو بچے ہوں گے نا جن کا کیریئر متاثر ہے، جن کی ایجوکیشن متاثر ہے۔ ان سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ درکار ہے، ٹائم لگے گا۔
تو یہ ہمیں مستقل ان کی مدد کرتے رہنا ہے اگلے کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ وہ صحیح طرح دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اور اپنے جیسا وہ تھے پہلے دوبارہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں۔ تو اللہ ان سب لوگوں کو جزا دے جو مدد کر بھی رہے ہیں، اور آپ بھی جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔